بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ فتح کرنے سے پہلے مکہ والے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان بتوں کے بارے میں بتایا جائے گا، اور پھر ان بتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑوا دیا تھا اس بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ضرور گزارش کی جائے گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ 3 بت لات، منات اور عزا کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ کفار ان کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ لات، منات، عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ مکہ کے اندر اور بھی بہت سارے بت تھے، لیکن جو سب سے زیادہ جنہیں مانا جاتا تھا وہ یہی لات، منات اور عزا تھے۔ ان 3 بتوں میں سے سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزا تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ عزا کا یہ بت خراد نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا میں واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی تھی۔ جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں، بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد بن ولید کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ عزا کے مندر کے قریب جو 3 درخت ہیں ان میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت سے حکم پا کر خراد نامی بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع درختوں میں سے ایک درخت کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید بولے، یا رسول اللہ، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خالد بن ولید کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجیے۔ آپ وہاں پر گئے، دوسرے درخت کو بھی کاٹا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر پوچھا کہ کوئی واقعہ تو نہیں رونما ہوا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تیسری بار پھر حضرت خالد بن ولید کو تیسرے درخت کو کاٹنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گئی، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عزا نامی بت کے پاس 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت پر ایک چڑیل بھی تھی جو کہ اس وقت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ بدصورت چڑیل ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی، آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا قصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشت گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، یہ تھے واقعات جو بتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑوایا۔ اگر یہ واقعہ اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ